الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وقال تعالی والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما وقال تعالی فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم۔ معقر علماء کرام، اساتذہ عظام اور مہمانان کرام اور میرے دینی بھائیوں، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ صبح سے اب تک کی یہ جو کوششیں ہیں اس میں تھوڑی سی تھکان بھی آپ کو لگ گئی ہوگی اور بھوک بھی لگ گئی ہوگی، لیکن معمول کے مطابق 12 بجے کے بعد ہی آپ کو کھانا میسر ہوگا، تو پیٹ کی غذا سے پہلے ہم روحانی غذا کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام سلسلہ نقشبندیہ کا ایک روحانی پروگرام ہے۔ یہ سلسلہ خود روحانی ہے اور اس سلسلے کی ایک اہم دعا ہے جو ہر ایک کو سکھائی جاتی ہے۔ وہ دعا فارسی میں ہے، ایک شعر کی شکل میں ہے کہ الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بدے۔ یہ ایک وظیفہ ہے سلسلہ نقشبندیہ کا کہ الہی میری مقصود اگر کوئی ذات ہے تو تیری ذات ہے، میرے دل میں تیری محبت کو سما دے، تیری معرفت میرے دل میں پیدا کر دے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے جو ملی ہے وہ اگر ملی ہے تو اس دعا کے ذریعے ملی ہے، میں اس دعا کا ورد کرتا رہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دی کہ علم بھی دیا، عمل بھی دیا، لوگوں میں مقبولیت بھی دی اور مجھے ایسی اولادوں سے نوازا کہ جو نیک تھی، پورے دنیا میں ڈنکا بجانے والی تھی۔ یہ دعا کی برکت ہے۔ اس دعا میں 3 چیزوں کو مانگا گیا ہے کہ اے اللہ میری مقصود تو تیری ذات ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تیری معرفت، تیری محبت میرے دل میں بسا دے، اور یقیناً معرفت اور محبت کا تعلق دل سے ہے۔ یہ دل بھی عجیب و غریب ہے۔ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق دل بالکل چھوٹا سا ہے۔ کوئی بہت بڑا طاقتور انسان ہو، اس کا دل بھی
وہ ناپ کر بتاتے ہیں کہ اس کی لمبائی تقریباً 14 سینٹی میٹر ہوگی، اس کی چوڑائی تقریباً 8 سینٹی میٹر ہوگی اور اس کی موٹائی تقریباً 6 سینٹی میٹر ہوگی۔ اتنا چھوٹا سا دل ہے لیکن کارنامے اتنے بڑے انجام دیتا ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے، اس کی اتنی وقعت ہے کہ دنیا کے ہر شعبے میں آپ دیکھ لیجئے تو دل سے بحث ہوتی ہے۔ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے، وہ سب سے پہلے آپ کی نبض کو پرکھے گا، آپ کے دل کی دھڑکن کو جانچے گا، پھر اس کے بعد فیصلہ کرے گا کہ آپ صحت مند ہیں یا بیمار ہیں۔ کسی اور انسان کے پاس چلے جائیے، بلکہ دنیا کی مادی محبت میں بھی اسی دل کا سوال کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ میرے دل میں تو آ گئی ہے، پتہ نہیں تیرے دل میں میری جگہ ہے یا نہیں ہے۔ وہاں پر بھی دل کا سودا کیا جاتا ہے، اور اس کے متعلق تفصیلات تو مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اس دل کی بڑی قیمت ہے، بڑی عظمت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ کون گورا ہے، کون کالا ہے، کون خوبصورت ہے، کون بدصورت ہے، تمہارے مال و دولت اور جائیداد کو نہیں دیکھتا کہ کون کتنا مالدار ہے، کون کتنا غریب ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کسی کی اہمیت ہے تو وہ دل کی اہمیت ہے۔ جس کا دل جتنا صاف ہوگا، جتنا بہتر ہوگا، گناہوں سے پاک ہوگا، اللہ کے نزدیک اس دل کی قیمت ہے، اور جس کا دل بالکل بگڑا ہوگا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے بھی اس کا نقشہ کھینچا ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، کہ کبھی کبھی یہ دل قساوت قلبی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو میل لگ جاتا ہے، اس کو زنگ لگ جاتا ہے اور یہ پتھر ہو جاتا ہے، بلکہ پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پتھر کی صفات بیان فرمائی کہ پتھر کے اندر تو نرمی معلوم ہوتی ہے کہ کبھی وہ پھٹ جاتا ہے اور پھٹ کر اس سے چشمے بہنے لگتا ہے، کبھی نہریں جاری ہو جاتی ہے، کبھی کبھی آپ نے پہاڑ کے اوپر دیکھا ہوگا کہ اتنا زبردست پہاڑ ہے، اچانک بڑی بڑی چٹانیں اوپر سے لڑک کر نیچے آ جاتی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ پتھر ایسے نہیں گرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے نیچے آ جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ پتھر کے اندر بھی نرمی ہے، لیکن انسان کا دل جب زنگ آلود ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں نرمی ختم ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر بات کہ اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے تو اس دل کی کوئی قیمت باقی نہیں رہتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو پھر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب تیسرا گناہ کرتا ہے پھر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، نقطہ لگتے رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو صحیح اور غلط کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ کا وہ ناپسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ اس کے دل میں میل آ گیا ہے، اور اس وجہ سے میل آیا ہے کہ جو اس نے کمایا ہے۔ لہذا یہ دل کو صاف کرنے کے لیے ایسے پروگرام رکھے جاتے ہیں تاکہ دل کی صفائی ہو۔ یہ دل
جس طرح عام غذا ہوتی ہے اس طرح دل کی بھی ایک غذا ہے، اور دل کی غذا نیک کام کرنا ہے، حسن اخلاق کو اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو دل میں بسانا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے، دلوں کا اطمینان ہے۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ دل کے لیے ذکر اللہ کی اتنی ضرورت ہے جتنا کہ مچھلی کے لیے پانی کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ مچھلی پانی کے بغیر تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہے، اسی طرح جس دل میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ دل مردہ ہو جاتا ہے، وہ زندہ ہونے کے باوجود وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لائے ہیں احیاء العلوم والدین میں کہ الا ان للہ اوانی فی ارضہ وہی القلوب، آگے فرماتے ہیں فاحب القلوب الی اللہ تعالی اصفاها واصلبها وارقها۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل اللہ تعالیٰ کے برتن ہے، دل اللہ تعالیٰ کے برتن ہے، اور جس انسان نے اس برتن کو صاف رکھا اس نے حقیقت میں اللہ کے برتن کو صاف رکھا۔ اور یہ دل اللہ تعالیٰ کے برتن ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ برتن ہے کہ اصفاہا و اسلبوہا و ارقوہا۔ امام غزالی نے اس کے آگے تشریح فرمائی ہے کہ اصفاہا من الذنوب، کہ گناہوں سے جو پاک صاف ہو ایسا دل اللہ کو بہت پسند ہے۔ ارقوہا علی الاخوان، جو بھائیوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنے والا ہو وہ دل اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسلمھا فی الدین، جو دین میں مضبوطی کے ساتھ جمع رہے ایسا دل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یہ دل جب بن جاتا ہے اور ایمان پر جم جاتا ہے تو دنیا کی کتنی بڑی طاقت کیوں نہ آ جائے لیکن اس کو ہلا نہیں سکتی۔ مشہور حدیث میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک لوٹھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جاتا ہے تو اس کا سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا جسم بھی فساد اور بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے، بلکہ پوری دنیا میں فساد کا سبب بنتا ہے۔ لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان کے نام کی قرآن کریم میں ایک سورت موجود ہے۔ صاحب مغازی محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ نے ان کے حالات بیان کیے ہیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ کو تقریباً 1000 سال کی عمر عطا کی اور تقریباً 4000 نبیوں کی صحبت عطا کی، اور ان کے اندر ایسی حکمت اور دانائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا تذکرہ فرمایا۔ بلکہ ایک دو حضرات نے تو اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ خود بھی نبی تھے، لیکن تحقیق کی بات یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ اپنے بیٹے کو انہوں نے بہت اچھی نصیحتوں سے نوازا ہے۔ ان کے واقعات کتابوں میں مشہور ہے۔
علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک زمانے میں انہوں نے غلامی کی زندگی بھی گزاری ہے۔ ان کے آقا نے ان کو کہا کہ اے لقمان، یہ بکری کو لے جاؤ، اللہ کے نام پر اس کو ذبح کرو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر اس کے بارے میں غور کرو اور ایک پلیٹ کے اندر اس بکری کے حصوں میں سے سب سے بہتر حصہ ہو اس کو ایک پلیٹ میں رکھ کر میرے سامنے حاضر کرو۔ لقمان حکیم تو حکیم تھے، اللہ کے نام پر بکری کو ذبح کیا، اس کے الگ الگ ٹکڑے کیے، تھوڑی دیر کے لیے سوچتے رہے، اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ میں بکری کے دل کو لیا اور پلیٹ میں رکھا، آقا کی خدمت میں حاضر کر دیا کہ میں نے بہت سوچا، مجھے معلوم ہوا کہ بکری کے تمام حصوں میں اگر بہترین حصہ ہے تو یہ دل ہے۔ آقا نے لقمان حکیم کو دوسری بکری پکڑائی اور کہا کہ اے لقمان، اسے بھی لے جاؤ، اللہ کے نام پر اس کو بھی ذبح کرو، اس کے الگ الگ ٹکڑے کر دو، اور الگ الگ ٹکڑے کرنے کے بعد اس میں بھی سوچو، اور بکری کا سب سے برا حصہ اگر ہو اس کو میری خدمت میں حاضر کرو۔ لقمان حکیم پھر اللہ کے نام پر اس بکری کو ذبح کرتے ہیں، اس کے ایک ایک پارٹس اور ایک ایک حصے کو الگ کرتے ہیں، اور الگ کرنے کے بعد سوچتے ہیں، کافی دیر سوچنے کے بعد آپ پھر دل کو اٹھاتے ہیں، پلیٹ میں رکھتے ہیں اور خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ آقا حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ جب سب سے بہترین حصہ لانے کو کہا تو دل پیش کر دیا، سب سے بدترین حصہ لانے کو کہا تو دل پیش کر دیا۔ لقمان حکیم نے گردن جھکاتے ہوئے یہ جواب دیا کہ سردار، بات تو یہی سچ ہے کہ جب یہ دل سدھر جاتا ہے تو ساری کائنات سدھر جاتی ہے، اور جب یہ دل بگڑ جاتا ہے تو ساری کائنات بگڑ جاتی ہے۔ یہ دل کی کائنات بڑی عجیب ہے، اور اس کی غذا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر اللہ رکھی ہے۔ آج انسان کو ٹینشن آتا ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے، فکر مند رہتا ہے، تجارت میں کامیابی نصیب نہیں ہوتی، گھریلو حالات کے اعتبار سے بالکل پریشان نظر آتا ہے، ہر چیز مہیا ہے، بہترین سے بہترین گھر موجود ہے، لیکن سکون میسر نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ ذکر کی بڑی فضیلت ہے، جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہوگی کہ تم یہاں زمین پر بیٹھ کر چند منٹ کے لیے اللہ اللہ کرو گے، اللہ تعالیٰ عرش پر تمہارا تذکرہ کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب انداز میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو کثرت سے ذکر کیا کرو۔ دوسری جگہ فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ ذکر کرنے والی عورتیں اور ذکر کرنے والے مرد جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عظیم درجات تیار کر رکھے ہیں، اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ دونوں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کثرت ذکر کو فرمایا، معمولی ذکر نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں انسان کا دل ایسا بننا چاہیے کہ اس کے دل میں ہمیشہ اللہ کا ذکر باقی رہے۔ اللہ نے اس کو مطالبہ کیا ہے، اس بات کا ذکر کثیر کے ذریعے مطالبہ کیا ہے کہ کثرت سے ذکر کیا کرو، معمولی ذکر سے کام نہیں چلے گا۔ اور بالخصوص میں اور آپ جس زمانے میں چل رہے ہیں اس میں ذکر کی بڑی اہمیت ہے۔ تقریباً تمام علماء کا ابھی اتفاق ہے
کہ قیامت کی ساری چھوٹی نشانیاں ختم ہو چکی ہے۔ مشکات شریف میں ایک روایت ہے، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ آپ کے کئی صحابہ موجود تھے، اور اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا۔ دجال کو تو آپ جانتے ہوں گے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور کالا کلوٹا بھی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا ذکر فرمایا ہے۔ ایک آدمی کے سامنے جب دجال کا ذکر کیا تو وہ کہتا ہے کہ وہ میرا دوست ہے۔ اس کی وجہ پوچھی تو کہتے ہیں کہ پورا دن ایسے ہی تو دندے کرتے ہیں، اس کو ساتھ رکھتے ہیں، اس طرح کے لطیفے ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال دجال ایک بہت بڑی مصیبت ہے، آفت ہے۔ تقریباً کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے دجال کے فتنے سے پناہ نہ مانگی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر دجال کا ذکر فرمایا اور اس کی پوری تفصیلات بیان کی۔ تمام صحابہ پریشان ہو گئے۔ فرمایا کہ دجال کے آنے سے پہلے 3 سال اتنے خطرناک گزریں گے کہ اس کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ 1 سال ایسا آئے گا کہ جس میں 1/3 بارش آسمان سے روک دی جائے گی، 1/3 پیداوار زمین سے ختم ہو جائے گی، یعنی 33% آسمان اور زمین کی برکتیں اٹھا لی جائے گی۔ اس کے بعد دوسرا سال آئے گا جس میں 2/3 بارش روک دی جائے گی، آسمان اور زمین کی برکتیں تقریباً 66% ختم ہو جائے گی۔ پھر آگے فرمایا کہ تیسرا سال تو اتنا خطرناک آئے گا کہ 100% بارش کو ختم کر دیا جائے گا، زمین کی پیداوار ختم ہو جائے گی، لوگ بھوکے مرنے لگیں گے، جانور تڑپ کر مرنے لگیں گے، جان دینے لگیں گے۔ ایسے ہی وقت میں اچانک دجال نکل آئے گا اور دجال اپنے ہاتھ میں روٹیوں کا ٹوکڑا لے کر گزرے گا اور سب کو کہے گا کہ مجھے خدا مان لو، میں تمہاری بھوک کو مٹا دوں گا، مجھے خدا مان لو، میں تمہارے باپ کو زندہ کر دوں گا، مجھے خدا مان لو، میں آسمان سے بارش برسا دوں گا، مجھے خدا مان لو، میں زمین کی پیداوار دوبارہ لے آؤں گا۔ اس طرح کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور پھر کوئی ضرورت پیش آئی تو اللہ کے رسول حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ صحابہ تو صحابہ تھے، جب یہ حال دیکھا تو پریشان ہو گئے، سب نے اپنی مونڈی نیچے کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس اپنی فراغت کے بعد واپس تشریف لائے تو سب صحابہ کو پریشان دیکھا۔ اسماء کے گھر کے دروازے کی کیواڑ کو پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور پھر پوچھنے لگی کہ اسماء ان لوگوں کو کیا ہو گیا، اچانک کسی کی موت تو نہیں ہو گئی ہے؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ نے ایسی باتیں ان کے سامنے بیان کی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئے ہیں، وہ سوچ میں پڑ گئے ہیں۔ پھر اسماء نے عجیب و غریب جملہ کہا کہ اللہ کے رسول ہم ابھی تو آٹا گونڈنے جاتی ہے، روٹی پکی نہیں ہوتی ہے، اس سے پہلے ہمیں بھوک پریشان کر دیتی ہے، 3 سال تک کچھ کھانے کو نہیں ملے گا، کچھ پینے کو نہیں ملے گا۔ ایسے موقع پر یہ دجال آئے گا، لوگوں کو عجیب و غریب چیزیں دکھائے گا، لوگوں کے ایمان کا کیا ہوگا؟ لوگ ایمان بیچ دیں گے۔ اس پریشانی کی وجہ سے صحابہ پریشان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اسماء فکر نہ کرو، اگر دجال نکل آیا اور میں خود موجود رہا تو میں دلیل کے ذریعے اس کا خاتمہ کر دوں گا،
اس کی حجت کو تام کر دوں گا، اور اگر میں چلا گیا دنیا سے، اس کے بعد دجال آیا تو ہر انسان کی اللہ حفاظت کرے گا۔ پھر اسماء نے پوچھا کہ کھانے کا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیارا جملہ فرمایا، اسی کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یجزئہم ما یجزئ اہل السماء ای من التسبیح والتقدیس، کہ اسماء فکر مت کرو، اس وقت اللہ سب کے اوپر رحم کرے گا اور ان کے لیے وہ چیز کافی ہو جائے گی جو آسمان والوں کے لیے کافی ہوتی ہے، یعنی ان کا سبحان اللہ پڑھنا، ان کا الحمدللہ پڑھنا، ان کا اللہ اکبر پڑھنا، ان کا لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے صاحب مظہر کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے اور صاف انداز میں لکھی ہے کہ آسمان والے یعنی فرشتوں کو کھانے کا تقاضا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ تسبیح سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ اسی طرح ایسے حالات میں ہر مومن کی تسبیح کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی پیٹ بھر دے گا۔ یہ ذکر اللہ کی فضیلت ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ذکر اللہ کو اپنائیں۔ ہر انسان کے لیے ضرورت ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ ہماری کامیابی تو اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی چیز میں ہماری کامیابی نہیں ہے۔ اور جب دل میں اللہ کا ذکر آئے گا تو یہ دل گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ جیسے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ دل دین کے اوپر مضبوط ہو جائے گا اور اس دل کے اندر حسن اخلاق پیدا ہو جائیں گے۔ ارقھا علی الاخوان، اپنے بھائیوں کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی، اس کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے عارف باللہ حضرت شیخ محمد قمر الزماں صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو ہمارے اوپر باقی رکھے، آج سے تقریباً 29 سال پہلے جب وہ خانقاہ شروع کرنے کے لیے کنٹھاریہ تشریف لائے، اس وقت حضرت شاہ ابرار الحق ہردوئی رحمت اللہ علیہ حیات تھے۔ جب یہاں سے 1 سال خانقاہ پوری کر کے گھر تشریف لے گئے ہیں تو حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے خانقاہ کی بنیاد کس چیز پر رکھی ہے، آپ کس طریقے سے خانقاہ چلاتے ہیں؟ تو حضرت نے ایک جملہ لکھا اور اس کو اتنا پسند کیا کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت نے لکھا کثرت ذکر مع حسن خلق، کہ میں کثرت ذکر کے ساتھ حسن اخلاق پر خانقاہ کی بنیاد رکھتا ہوں۔ شاہ صاحب نے، شاہ ہردوئی رحمت اللہ علیہ نے اس کو اتنا پسند کیا کہ اس کو اپنے پاس لکھ لیا اور لکھ کر اپنی چارپائی کے پاس اس کو لگا دیا گیا۔ تو انسان کو اگر حقیقی زندگی کا مزہ لینا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، دین اور دنیا کی کام آنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذکر کو لازم کرے۔ جب ذکر کو لازم کرے گا تو حسن اخلاق کا پیکر ہو جائے گا۔ آج ہمیں شکایت ہے کہ ہمارا گھر کا ماحول دینی نہیں رہا، باپ بیٹے کا نہیں مانتا اور بیٹا باپ کی نہیں مانتا، ہمارے ہاتھوں سے ہماری عورتیں جا رہی ہے، ہمارے ہاتھوں سے ہماری بچیاں کھوئے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کی صحیح تربیت نہیں کر پائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو یہ راستہ نہیں دکھا پائے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ہمارا ماحول بگاڑ دیا، حسن اخلاق کو پیش نہیں کیا۔ بچوں کے ساتھ حسن اخلاق یہی ہے کہ ان کی بہتر تربیت کی جائے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ تربیت اپنے طریقے سے نہ کی جائے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کی جائے، تب جا کر ہم کامیاب ہوں گے۔
بعض لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹوں کے اوپر تو میرا ایسا رعب ہے کہ مجال کہ وہ میرے سامنے آئے، میں ایک کمرے میں ہوتا ہوں تو میرا بیٹا دوسرے کمرے میں چلے جاتا ہے۔ ایسی محبت کا کیا کہنا۔ بعض لوگ کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ اگر میں نے تھوڑا بہت غلط دیکھ لیا تو اس کو اتنا مارتا ہوں کہ اس کو دوسری مرتبہ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ لیکن آج یہ مارنے کا دور نہیں رہا۔ آج وجہ یہی ہے کہ ہمارے بچے اور بچیوں کو سب سے بڑی شکایت یہ ہوتی ہے کہ میرے ماں باپ میری حوصلہ افزائی نہیں کرتے، بلکہ ہر جگہ میرے اوپر تنقید کرتے ہیں، میرے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ان کی محبت مجھے کہاں ملی؟ آج اس کا صلہ ہے کہ بیٹی اور بیٹا باپ کی کوئی نہیں مانتا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے، آپ کی تربیت کو دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کی تربیت فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن اور حسین کی تربیت فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم حضرت انس کی تربیت فرمائی، حضرت اسامہ کی تربیت فرمائی۔ لیکن کوئی بھی ایک آدمی یہ بات کہہ دے کہ میرے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا تھا، ہاتھ اٹھائے بغیر ایسی تربیت فرمائی کہ انس کہاں سے آئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑے رہے، گھر جانے کا نام نہیں لیا، 10 سال تک خدمت کرتے رہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے لمبے عرصے میں نہ مجھے جھٹکا ہے، نہ مجھے ڈرایا ہے، نہ مجھے ایک تھپڑ ماری ہے، بلکہ ایسی محبتیں دی ہے، ایسی دعائیں دی ہے کہ آخر تک ان کا آسرا لیتے رہے، سہارا لیتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گن گاتے رہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، بیٹی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایسی محبت کی کہ جب مدینہ سے سفر کر کے کہیں جاتے تھے، تشریف لے جاتے تھے تو سب سے آخر میں فاطمہ کو ملتے تھے، اور جب مدینہ واپس تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے فاطمہ کے گھر جاتے تھے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہم نے اپنے بیٹوں کو، اپنی بچیوں کو یہ محبت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ آج اولاد کی جو تربیت نہیں ہو پا رہی ہے، اس کا ایک سبب یہی ہے کہ ماں باپ کی طرف سے جیسے حقوق ملنے چاہیے تھے، جیسی محبتیں ملنی چاہیے تھی، ایسی بچوں کو نہیں مل پا رہی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، معمول کے مطابق فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے، لیکن دیکھا کہ ایک رنگ برنگی پردہ لٹکا ہوا ہے، اور حسن حسین کے ہاتھ میں چاندی کے کنگن پہنائے گئے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس زمانے میں حضرت فاطمہ کو اس کا حکم معلوم نہ ہوگا کہ بچوں کو چاندی کے کنگن نہ پہنائے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالت دیکھی، فاطمہ انتظار میں تھی کہ میرے محبوب ابھی آئیں گے، مجھ سے ملیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے جب یہ دیکھا زبان سے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے وہاں سے چلتے بنے۔ بس اتنا ہی فاطمہ کے لیے مشکل ہو گیا، گھر میں جلدی سے گئی، سبب تلاش کرنے لگی کہ ایسی کیا بات ہو گئی کہ آج میرے ابا مجھ سے ملے بغیر چلے گئے، کیا وجہ ہو گئی؟ انہوں نے سوچا تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ رنگ برنگی پردہ میرے محبوب کو پسند نہیں ہے، لہذا ان کو فوراً کاٹا اور چیر کر پھاڑ ڈالا۔ پھر حسن حسین کے ہاتھ میں جو کنگن تھا اس کو لیا، اس کو توڑ ڈالا اور ان کے ہاتھ میں تھما کر اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچا دیا۔ جب باپ کی طرف سے محبتیں ملتی ہے تو بیٹیاں بھی ایسی اطاعت شعار ہو جاتی ہے، اور ان کے دل میں باپ کے لیے ایسی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ باپ کے کہے بغیر وہ کوئی کام نہیں کر پاتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے جذبہ دیکھیے، انہوں نے اپنے خادم حضرت ثوبان سے فرمایا کہ فاطمہ کا دل ٹوٹا ہے، حسن حسین کا دل ٹوٹا ہے، ان کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں رہتے ہوئے اتنی اچھی اچھی چیزوں کو استعمال کرے، اس کے مستحق غربا ہے، ان کو لے جا کر غریبوں میں تقسیم کر دو، اور حسن حسین کے لیے کھیلنے کے لیے ہاتھی دانت کے بنے ہوئے کنگن لے آؤ، فاطمہ کے لیے ایک ہار لے آؤ، اسی سے وہ دل بہلا لے گی۔ یہ باپ کی محبت ہے کہ غلطی پر ڈانٹا نہیں، جھڑکا نہیں، بلکہ اس طرح تربیت کی اور ان کے دل کو جیتنے کا سامان کیا کہ ثوبان کو کام میں لگا دیا اور فاطمہ کا دل جیتنے کی کوشش کی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تربیت کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ کی قسم کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو تو نبی کے طریقے سے کرو، اپنے طریقے سے مت کرو، اس لیے کہ نبی کے طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے تو وہ سنت ہو جائے گی، اور اگر اپنے طریقے سے محبت کرنے جاؤ گے تو وہ رسم ہو جائے گی یا بدعت بن جائے گی، اور اس میں تمہیں کچھ میسر نہیں آئے گا، بلکہ محبت کے بدلے میں تمہیں پتہ نہیں گمراہی ملے گی اور ضلالت کا شکار ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کی جا سکتی ہے تو نبی کے طریقے پر کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے درمیان بھی ایسی محبتیں قائم رکھی تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی اور فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو تمہارے گھر والوں میں بہتر معاملہ کرے، اور پھر آگے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین انسان ہوں۔ آج ہم اپنی بیویوں کے ساتھ بھی حسن سلوک نہیں کرتے۔ بیوی تو بنائی گئی ہے نازک، عورتیں نزاکت کا شکار ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، ان کے اندر تھوڑا سا ٹیڑھا پن تو رہتا ہے۔ آپ لوگ نے مسجدوں میں دیکھا ہوگا، جیسے سامنے نظر آ رہا ہے کہ جو وینٹیلیشن بنایا ہے وہ ٹیڑھا ہے، کتنا خوبصورت لگتا ہے، اگر اس کو سیدھا بنا دیتے تو اتنا خوبصورت نہیں نظر آتا۔ اسی طرح عورتوں کی فطرت میں تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہے، وہ اسی اعتبار سے اچھی لگے گی، اگر اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو اتنی خوبصورت معلوم نہیں ہوگی، بلکہ اس میں بدصورتی پیدا ہو جائے گی۔ لیکن آج عجیب معاملہ ہے کہ چونکہ ہمارے دل میں اللہ کا نور نہیں ہے، ذکر اللہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے دل میں سختی آ گئی ہے، بیوی اپنے ٹیڑھے پن کی وجہ سے تم سے محبت کرنا چاہے گی، تم اس کو الٹا سمجھ لو گے، غصے میں آ کر طلاق بک دی جاتی ہے۔ آج دنیا کے اندر کتنی عورتیں بیچاری بیوہ پڑی ہے معمولی سی بات پر۔ یہ اسی بات کی وجہ، یہی وجہ ہے کہ ہم نے حسن اخلاق سے کام نہیں لیا، حسن اخلاق سے کام نہیں لیا۔ شوہر نے تو اس کے ساتھ بدتمیزی کر دی، حسن اخلاق سے کام نہیں لیا، ایک ساتھ تین طلاق بک دیتا ہے۔ یہ عورت بیچاری جب گھر پہ آتی ہے تو نہ اس کو بھائی کا سہارا مل پاتا ہے، نہ والدین کا سہارا مل پاتا ہے، بلکہ ان کے دل میں یہ بوجھ محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے دل میں بھی ذکر اللہ نہیں ہے، ان کا دل بھی نرم نہیں ہے، حسن اخلاق سے پورا خاندان خالی ہے، یہ عورت پھر دوسروں کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں ہمارے دل کو بنانے کی ضرورت ہے، اور دل بنے گا ذکر اللہ سے، اور جب دل میں ذکر آئے گا تو حسن اخلاق خود بخود پیدا ہو جائیں گے۔
اور آخری بات کہتا ہوں کہ ہم دعائیں بھی نہیں کرتے، بلکہ دعا کا دامن ہمیں پکڑے رہنا چاہیے۔ دعا میں اتنا پاور ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، اور بالخصوص عافیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ سیدنا رفاعی کبیر رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، 6 صدی کے بزرگ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ استاذ الاساتذہ حضرت قاری صاحب یہاں پر موجود ہیں، وہ ان کا پورا نسب نامہ بھی بیان کرتے ہیں۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے کہ ان کے ہاتھوں پر اتنی کرامات ظاہر ہوئی، اور یہ کرامات ایسی کرامات ظاہر ہوئی ہے کہ جس پر سب کا اتفاق ہے۔ عربی میں ان کی تقریروں کو لکھا گیا ہے، البرہان المؤید کے نام سے کتاب چھپ چکی ہے، اور علامہ ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے البنیان المشید کے نام سے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ جب انسان اس کا ترجمہ پڑھتا ہے تو پڑھتے چلا جاتا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عجیب و غریب ترجمہ لکھا ہے، اس میں ان کی ایک کرامت کو ذکر کیا ہے۔ ظفر احمد عثمانی صاحب اعلاء السنن کوئی معمولی انسان نہیں ہے، انہوں نے ان کی کرامت کو ذکر کیا ہے کہ سن ہجری 555 میں سیدنا رفاعی کبیر رحمت اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ حج مکمل کرنے کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر پہنچے۔ جب روضہ اطہر پر پہنچے تو سلام پیش کیا، السلام علیک یا جدی، کہ اے نانا جان آپ پر سلامتی ہو۔ اندر سے قبر سے آواز آئی، وعلیک السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تم پر بھی سلامتی ہو۔ سیدنا رفاعی کبیر نے جب یہ بات سنی کہ اللہ کے رسول نے مجھے اندر سے جواب دیا ہے، فوراً 2 شعر کہے۔ کہا فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی وہذا دولت الاشخاص فامدد یمینک کئی تحظی بہا شفتی، کہ اے میرے محبوب، اے میرے نانا جان، میں یہاں پر بہت دیر بعد حاضر ہوا، میں اپنی روح کو بھیج دیتا تھا آپ پر سلامتی کے لیے، سلام بھیجنے کے لیے روح کو بھیج دیتا تھا۔ میری روح مدینہ منورہ آتی تھی، اس زمین کا بوسہ لیتی تھی اور اس کے بعد چلی جاتی تھی۔ آج میں خود یہاں حاضر ہو چکا ہوں، میرے نانا جان، اس کے طفیل میں میرے لیے اپنا ہاتھ باہر نکال دیجئے تاکہ میں اس کو بوسہ دے کر اپنے ہونٹوں کو عزت بخشوں۔ جب سیدنا رفاعی کبیر رحمت اللہ علیہ نے یہ شعر پڑھے تو لوگوں نے دیکھا کہ روضہ اطہر سے زمین کو ہٹایا گیا، مٹی ہٹی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک باہر آیا، حضرت رفاعی کبیر نے اس کو چوما اور اس کے بعد ہاتھ اندر چلا گیا۔ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے گواہ میں خود سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے، علامہ واسطی رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے، اور تقریباً 30 علماء کے نام گنوائے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا، یہ کرامت دیکھی سیدنا رفاعی کبیر رحمت اللہ علیہ کی۔ تو جس کا دل بن جاتا ہے تو ان کو یہ عزتیں ملتی ہے، یہ نعمتیں ملتی ہے، ایسی کرامتوں سے ان کو نوازا جاتا ہے، عجیب و غریب انداز کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ ان کی ایک بات سناتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ نعمت عافیت کی قدر کرو اور عافیت کی دعا کرتے رہو،
اور جس کو عافیت نصیب ہو وہ عافیت پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ پھر آگے خود فرماتے ہیں کہ عافیت معلوم ہے کس چیز کا نام ہے؟ آگے فرماتے ہیں کہ عافیت اس کو کہتے ہیں کہ سانس بغیر تکلیف کے آتی جاتی رہے، رزق بغیر تکلیف کے ملتا رہے، اور عمل اخلاص کے ساتھ ہوتا رہے۔ یہ تین چیزوں کا نام عافیت ہے، یہ تین چیزوں کا نام عافیت ہے۔ آج کورونا وبا میں سانس ہی کی تو تکلیف ہے، لوگوں کی سانس اکھڑ جاتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ سیدنا رفاعی کبیر فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عافیت بخش دی اس کی سانس لینے میں تکلیف کبھی نہیں ہوگی۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے عافیت بخش دی اس کو آسانی کے ساتھ رزق ملتا رہے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے عافیت بخشی اس کو نیک اعمال کی توفیق ملتی رہے گی۔ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ دنیا میں بھی عافیت ہو گئی، آخرت میں بھی عافیت ہو گئی۔ اس لیے کہ جس آدمی کے اعمال اخلاص کے ساتھ ہوتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، مقبول بنا لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور دعا میں ہمیں بالخصوص عفو و عافیت مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما۔ یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ ہم نے دعائیں کرنا چھوڑ دیا، لوگوں کے سامنے منت سماجت زیادہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے 2 منٹ رونا نہیں روتے۔ حالانکہ راستہ وہاں سے کھلتا ہے، کسی انسان کے بس میں یہ طاقت نہیں کہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچائے، کسی کو کوئی نقصان پہنچائے جب تک اللہ نے ارادہ نہ کیا ہو۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ آج کے ماحول میں ہم دعائیں کریں کہ اللہ ہم اتنے پستی کے شکار کیوں ہو رہے ہیں، ہمارے ایمان کیوں خطرے میں آ گئے، یہ جو دوسرے لوگ ہیں جو کبھی ہمارے ساتھ آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا سکتے تھے وہ ہمارے سروں پر کیسے آ گئے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما۔ ایک اور بات ان کی سنا کر بات ختم کرتا ہوں کہ سیدنا رفاعی کبیر رحمت اللہ علیہ نے ایک اور بات بیان کی ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اس کی کچھ کمزوری ہوتی ہے لیکن کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہے۔ بعضوں کی بعض پہلو سے کمزوریاں ہوا کرتی ہے اور بعض پہلو سے خوبیاں ہوا کرتی ہے۔ کوئی آدمی نماز بہت اچھی پڑھتا ہے تو روزہ اچھا نہیں رکھ پاتا ہے، کوئی آدمی ذکر بڑا اچھا کر لیتا ہے تو قرآن صحیح نہیں پڑھ پاتا ہے، کوئی آدمی قرآن کی تلاوت بڑی اچھی کر لیتا ہے تو دوسروں کے مدد صحیح نہیں کر پاتا ہے، کوئی آدمی سوشل ورک میں اتنا اچھا ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی اتنا اچھا نہیں کر پاتا ہے۔ کسی نہ کسی کی تھوڑی بہت کمزوری ضرور ہوگی لیکن دوسری طرف سے اس کے اندر مضبوطی ہوگی۔ سیدنا رفاعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کہ تم بھلائی اور نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور ایک ہو جاؤ۔ نماز والا نماز کے ذریعے مدد کرے، روزے والا روزے کے ذریعے مدد کرے، سوشل ورک والا سوشل ورک سے مدد کرے۔ ایک جھوٹ ہو جاؤ، ایک دوسرے کی کھینچا تانی میں مت پڑو بلکہ ایک گروپ بن جاؤ، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اس کی یہ بات مت کہو کہ روزہ اچھا ہے تو نماز اچھی کیوں نہیں ہے، یہ اچھا ہے تو یہ اچھا کیوں نہیں ہے، بلکہ جس کی جو خوبیاں ہیں، جو اچھائی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کے نقص کو تلاش مت کرو بلکہ اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھا کر آگے بڑھو تو تمہارا اسلام باقی رہے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیران پیر دستگیر وہ بھی اس طرح کی بات فرماتے ہیں کہ اے پہاڑ آؤ، اے آسمان آؤ، اے
اے درخت آؤ، اے انسان اور جانور آ جاؤ، میرے نبی کے سنت کی دیوار ٹیڑھی ہو چکی ہے، سب مل کر اس کو سیدھی کر دے۔ اس لیے کہ سب کا ساتھ چاہیے، جب تک سب ایک نہیں ہو جائیں گے، اتفاق نہیں ہوگا، نبی کی سنتوں پر عمل کرنا مشکل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دنیا میں اور آخرت میں ہماری کامیابی کا راز ہے تو یہ تین چیزوں میں ہے کہ ہم کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اپنے دل کو بنانے کی فکر کریں، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، جذباتی اور غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ ظہر کے بعد بھی یہ پروگرام جاری رہے گا۔ حضرت مولانا عارف صاحب اس میں بیان فرمائیں گے، اور اس کے بعد پھر تعلیمی حلقہ لگے گا، اور اس کے بعد عصر کے بعد بھی حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی مجلس رہے گی، جو جامع تر مجلس رہے گی۔ آپ حضرات نے جیسے اپنا شوق دکھایا ہے، جیسے اپنا ولولہ دکھایا ہے، اور جس طرح یہاں بیٹھے ہیں اور ہمارا ساتھ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو دنیا و آخرت میں عطا کرے۔ میں حضرت قاری صاحب یہاں تشریف حضرت عارف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا فرما کر اس مجلس کا اختتام فرمائیں۔ مختصر سی دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، سننے کو اور سنانے کو قبول فرما۔ یا اللہ جس مقصد کے لیے، یا اللہ تجھے تلاش کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ اس کو قبول فرما۔ یا اللہ آئندہ کا پروگرام بھی آسانی کے ساتھ مکمل ہو جائے، ایسا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہماری ضروریات کو آپ زیادہ جانتے ہیں، یا اللہ ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دل کو سنوار دیجئے، بنا دیجئے۔ مولا کریم ہمارے پر عافیت کا معاملہ فرما، عافیت کی نعمت سے نواز دیجئے۔ یا اللہ جو لوگ یہاں ہیں ان کو بھی قبول فرما، کسی وجہ سے جو حضرات نہیں آ سکے ان کو بھی قبول فرما۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ ایسے موقع پر تیرے اولیاء اللہ نے جتنی بھی خیر کی لائن سے دعائیں کی ہے ان میں ہمارا بھرپور حصہ نصیب فرما، اور جن شرور و فتن سے انہوں نے پناہ مانگی ہے اللہ ہم بھی آپ کی پناہ میں آتے ہیں، پناہ نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔